لڑکیوں کی پرورش کرنے والا، پالنے اور پوسنے والا، لڑکیوں کی حفاظت کرنے والا، پردے میں رکھ کر کے اس کی تربیت کرنے والا، ایک دو نہیں، دو بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والوں سنو، اللہ کے نبی نے ایسوں کی بھی بشارت سنائی جنت کی، ایسوں کی بھی جنت کی بشارت سنائی ہے جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہو، دو بہنوں کی پرورش کرتا ہو، دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہو، ایسوں کی بھی جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور لڑکیوں کے باپ اور لڑکیوں کے بھائیوں، تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ من ابتلیا بہذہ البنات کن لہ سترا من النار، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، دو لڑکیوں کے ذریعے سے جن کو آزمایا گیا، دو بیٹیاں جس کو دی گئی، تین بیٹیاں دی گئی، اور دو بیٹیوں کی صحیح طور پر اس نے تربیت کی، اس کی دیکھ ریکھ کی، اس کی حفاظت کی، اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھایا لکھایا، اور اس کو اسلام کی تعلیم دی، اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ امام کائنات نے اس کو بھی جنت کی بشارت سنائی، فرمایا کن لہ سترا من النار، ایسوں کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر انٹری کر دیا جائے گا۔ دو لڑکیوں کی بشارت، دو لڑکیوں کی حفاظت کرنے والوں کو بھی محمد رسول اللہ نے جنت کی شب سماچار دی ہے اور جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ ہے مبشر، کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشر، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا، بشارت دینے والا۔ دو لڑکیوں کی صحیح تربیت کر لی، جنت کی بشارت ہے۔ آپ نے ایسوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی، آپ نے ان لوگوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ان کو بھی جنت کی بشارت جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ رات میں اٹھ کر کی تہجد کی نماز پڑھتا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو، ایسوں کو بھی جنت کی بشارت محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہو، کھراٹے کے نیند لے رہے ہو، اپنے بستر میں گھر کی آوازیں لگا رہے ہو، دنیا سے بے خبر ہو اور دوسری دنیا میں پہنچے ہوئے ہو، سو رہے ہو، لیکن وہ بندہ اٹھتا ہے اور رات کی تاریکی میں ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بناتا ہے اور وہ اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا، نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور صرف جنت کی بشارت نہیں، فرمایا سلامتی کے ساتھ اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کہا جائے گا آئی میرے بندے، آ میری جنت میں داخل ہو جا، یہ جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اے یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم رات کو میرے لیے تم نے گزارا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی راتیں موبائل میں گزر رہی ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی رات کہاں پہ کٹ رہی ہے یہ نوجوان جانتے ہیں۔ لڑکیوں سے باتیں کرنے میں ہمارے نوجوان کی زندگیاں کٹ رہی ہے، موبائل دیکھنے میں ہمارے نوجوان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان موبائل کے پاگل موبائل میں لگے ہوئے اور رات رات پر موبائل کے چکر میں دیوانہ ہے، موبائل کو دیکھ رہے اور موبائل میں لڑکیوں کی گندی گندی تصویریں، ننگی تصویریں دیکھ کر کے پوری رات گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی آج کے دور کے اندر موجود ہیں، اٹھ کر کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے والوں کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ میں مبشر ہوں، میں بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، ایسوں کو میں جنت کی بشارت سنا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایسوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی جو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کرتا ہو، غریبوں کی، یتیم اور مسکینوں کی کفالت کرتا ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے جو خود
پکاتے اور غریبوں کو کھلایا کرتے، یتیموں کی پرورش کیا کرتے، پالتے اور پوستے، ایسے لوگوں کو بھی جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی۔ فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، انا وکافر الیتیم، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے۔ اور آپ نے اتنا نہیں فرمایا جنت میں ہوں گے، بلکہ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا جنت میں ایسے ہوں گے جو یتیموں کی کفالت کرتا ہو، جو غریبوں کی کفالت کرتا ہو، جو مسکینوں کی کفالت کرتا ہو، وہ لوگ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت کی بشارت محمد رسول اللہ سنا رہے ہیں۔ یتیموں کی کفالت کرنے والا، اے لوگوں یتیموں اور غریبوں کے پر رحم کرو، یتیموں اور غریبوں کے پر رحم کرو، یتیموں کے مال نہ کھاؤ، غریبوں کے مال کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ حرام خوری نے جنم لے لیا ہے، اور رزق حرام کی تلاش میں آج ہمارا یہ مسلمان پڑا ہوا ہے۔ قرآن تو اتنا کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں تم دوسروں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اے مومنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آج ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں دوسرے کا مال کس طریقے سے کھایا جا رہا ہے، اور کون کون سا نام دیا جا رہا ہے۔ یتیموں کا مال، یتیموں کی کفالت کرنے والا محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں، اور صرف جنت کی بشارت نہیں، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیاں آپ نے ملا کر کے بتائی، اور آپ نے اپنے لوگوں کو سمجھایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ مبشر بنا کر کے محمد رسول اللہ دنیا کے اندر آئے، اور آپ نے بشارت دی، اور الگ الگ لوگوں کو بشارت دی۔ آپ نے اس کو بھی بشارت دی، آپ نے ان لوگوں کو بھی بشارت دی جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو۔ حافظ قرآن کو بھی محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور آپ نے کہیں یہ بھی فرمایا جس کا بیٹا حافظ ہو، کل قیامت کے دن اس کے باپ کو بہت بڑا تاج پہنایا جائے گا، بہت بڑا تاج اس کو دیا جائے گا، عزت کا تاج اس کو پہنایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کو عزت دی جائے گی۔ اور اس کو بھی جنت کی بشارت سنائی جس کا بیٹا، جس کی بیٹیاں حافظ قرآن ہو۔ میرے بھائیوں، ہماری اولادیں ہیں، 2-4 لڑکے اللہ نے دیے ہیں، لیکن ہم اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن نہیں بنا رہے، عالم نہیں بنا رہے۔ دنیا کے چکر میں ہم اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، اور ان کو دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، یہ ہمارا بیٹا مدرسہ میں پڑھے گا، حافظ قرآن بنے گا، عالم بنے گا تو کیا کھائے گا، کہاں سے اس کو روزی روٹی ملے گی؟ میرے بھائیوں، تم نے رزاق کو بھول گئے، اور تم رزق کے چکر میں اللہ ہی کے اوپر تمہارا توکل ختم ہو چکا ہے۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اگر تم نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا مالک ہے، روزی روٹی دینے والا وہی اللہ ہے، وہی اللہ عزت و ذلت کا بھی مالک ہے۔ اگر اللہ نے 2-3 بیٹا تمہیں دیا ہے تو ایک بیٹا کو حافظ ضرور بناؤ۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہیں فرمایا یہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اور جو لوگ قرآن پڑھے گا یہی قرآن قیامت کے دن اس کے لیے شافی بن کر کے آئے گا، یہی قرآن اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے، قرآن سے تعلق جوڑتے اور قرآن سنتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی، جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آج ہم قرآن سے کتنا دور ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن ہم نے کھول لیا، ہم نے اپنے موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیا، اور ہر وقت قرآن لگا کر کے سن رہے ہیں۔ اور جیسے رمضان ختم، بھوجپوری گانا ڈاؤن لوڈ، گانا سن رہے ہیں۔ قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، محمد رسول اللہ کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔